السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں ہم تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ-نشین مائیں اور بہنیں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، وہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو کا محور اسی آیت کریمہ کے ارد گرد ہوگا، اور اسی آیت کریمہ کے روشنی میں ہم کچھ باتیں سمجھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے، جانیں گے۔ سب سے پہلے میں ذمہ داران مساجد کا اور جو ٹرسٹیان ہیں اس مسجد کے، مسجد مدرسہ المعاد الاسلامی سلفی کمپاؤنڈ کے، میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے شکر گزاری کے بعد میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نفسی کے عالم میں جہاں آدمی اپنی تجارت میں، کاروبار میں پریشان ہے اور نفسی کا عالم ہے، اپنے گھر اہل و عیال کے فکر میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے میں کچھ لوگوں کا کھڑا ہونا اور امت کی فکر کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کرنا، یہ بہت ہی حقیقت میں قابل تعریف، قابل ستائش بات ہے۔ اللہ رب العزت ان کو ان کے اس عمل پہ اور انہوں نے جو پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس انعقاد پر ان کو اجر و ثواب سے نوازے، اور مزید اللہ رب العزت مستقبل میں ان سے دین کا کام لیتا رہے۔ استاذ محترم فضیلۃ الشیخ عبد الرحیم سلفی حفظہ اللہ نے جو کچھ میرے تعلق سے کہا، حقیقت میں یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ ربی لا تؤاخذنی بما یقول واجعلنی خیرا مما یظنون، کہ اے پروردگارہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے تو اس پر میری پکڑ نہ کرنا، بلکہ ان کا جو گمان میرے تعلق سے ہے، آپ لوگوں کا جو گمان میرے تعلق سے ہے، مجھے اس قابل بنا۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کیونکہ وہی ہمارے اس گفتگو کا، اس خطاب کا بنیاد ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیونکہ میرا موضوع ہے دین پر عمل کرنے کی 3 بڑی غلطیاں، یعنی دین پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں، ایک تو دین پر عمل نہیں کرنے والے ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو دین پر عمل کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر، ایگزٹ ڈور پر کھڑے ہو کر اسلام پر عمل کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اگر ان کو آرام پہنچتا ہے،
خوشحالی پہنچتی ہے، ان کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، دنیا اچھی ان کی رہتی ہے، تو بڑے اطمینان کے ساتھ دین پر چلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر دین پر چلتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کوئی آزمائش لاحق ہوتی ہے، کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی اتھل پتھل پیدا ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ اپنے قدموں کے بل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور دین سے نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو دین پر جن کے عمل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین پر عمل کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، تو ان کی دنیا بننی چاہیے۔ دنیا اگر بنتی ہے، دین پر عمل کرتے ہوئے اگر نفع ہوتا ہے تو دین بڑا اچھا ہے، اور اگر دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اگر نفع نہیں ہوتا ہے تو یہ دین اچھا نہیں۔ جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ قدم کے بل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے ہمارا نفع نقصان ہوگا۔ دین پر اس وجہ سے عمل نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم ہے، دین پر اس وجہ سے عمل نہیں کرتے کہ یہی دین اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہے، دین پر عمل اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ یہی دین نجات کا ذریعہ ہے، دین پر اس وجہ سے عمل کرتے اور کھڑے ہو کے یہ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ عمل کرنے سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے۔ دین پر میرے بھائیو یاد رکھیے کہ شریعت اسلام ہم کو اور آپ کو یہ سکھاتی ہے، مسلمانوں کو، کہ یہ دین جو تمہارا دین ہے، جس دین پر تم چل رہے ہو، جس دین پر تم عمل کر رہے ہو، یہ دین سچا دین ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ اس کے سچے ہونے کی کتاب و سنت کے اندر دلیل موجود ہے۔ یہ دین سب سے اچھا دین ہے اس وجہ سے ہے کہ اس کے اچھا ہونے کی کتاب و سنت کے اندر دلیل موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے کہ یہی دین اچھا ہے، یہی دین تمہارے نجات کا ذریعہ بنے گا، اسی دین پر عمل کر کے تم اللہ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اس وجہ سے ہم دین پر عمل کرتے ہیں۔ دین کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو نفع نقصان پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے کہ نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا نفع پہنچتا ہے تو دین بڑا اچھا ہے۔ دین کے اچھے ہونے یا خراب ہونے کا معیار، بنیاد یہ نہیں ہے کہ دین پر چلنے سے آپ کا نفع ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے، شان نزول جس کو ہم تفسیر کی زبان میں کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عرب کے کچھ دیہاتی یہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اپنا مکہ وطن چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو وہاں جانے کے بعد جب تک ان کا کاروبار اچھا چلتا رہا، ان کا بزنس سیٹل رہا، ان کے جانوروں کی پیدائش ہوتی رہی، بچوں کی کثرت ہوتی رہی، تو یہ کہتے تھے کہ دین بڑا اچھا ہے، اس پر عمل کرنے سے دیکھو ہم کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، ہم کو کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ان کو نقصان پہنچنا شروع ہوا، یہ آزمائے گئے، ان کے جانوروں کی کثرت میں، پیدائش میں کمی ہو گئی، ان کی اولاد میں کمی ہو گئی، تو یہ فوراً اپنے چہرے کے بل، قدم کے بل پلٹ گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ پلٹ جاتے ہیں، جب ان کا نقصان ہوتا ہے تو یہ پلٹ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو اس وجہ سے قبول نہیں کیا ہے کہ یہ دین نجات کا ذریعہ ہے، اس دین کو اپنانے کے بعد آخرت میں ہم کو نجات ملے گی، اللہ کی جنت ملے گی۔ یہ دنیا کے لیے دین پہ عمل کرتے، اسی وجہ سے دنیا کا جب نقصان ہوا تو پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگ نہ تو دنیا کے ہوں گے نہ دین کے ہوں گے۔ جسے ہمارے ایک مثال کہی جاتی ہے، نہ خدا ہی میلا نہ وصال صنم، تو دین سے بھی ہاتھ گوائیں گے اور دنیا سے بھی ہاتھ گوائیں گے، آخرت سے بھی محروم ہوں گے اور دنیا سے بھی محروم ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کم از کم دنیا کے ہو جاتے تو دنیا تو مل جاتی، یا آخرت کے ہو جاتے تو آخرت تو مل جاتی۔ لیکن یہ جو بیچ میں کھڑے ہو کر ڈاما ڈال ہو کر جو اللہ کی عبادت کرتے ہو، دین پہ چلتے ہو، یاد رکھو اس کا تم کو نقصان بھگتنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے وہ 3 باتیں بیان کروں گا کہ دین پر چلنے والے 3 جو بڑی غلطیاں چلتی، 3 جو غلط سوچ رکھتے ہیں دین پر چلتے ہوئے، جو غلط پیمانہ، غلط معیار بنا کر دین پہ چلتے ہیں، جس کی وجہ سے
دین پر عمل کرنے کے باوجود بھی، دینداری کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی، دعوی ایمانی کے باوجود بھی ان کا شمار اللہ رب العزت کے نزدیک یا تو دنیا پرستوں میں ہوتا ہے، یا منافقوں میں ہوتا ہے، یا اللہ کے نزدیک کافروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، دین پر چلنے کے باوجود بھی۔ وہ تین پیمانے کیا ہیں؟ دین پر چلنے والوں کی وہ تین بڑی غلطیاں کیا ہیں؟ میرے بھائیو، سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ میں دین پر چلوں، میں اللہ کی عبادت کروں، میں اللہ کی بندگی کروں، میں صحیح عقیدے کو فالو کروں، میں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاروں، تو میری دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے، میرا کاروبار اچھا چلنا چاہیے، میری صحت اچھی ہونی چاہیے، ہیلتھ اچھا رہنا چاہیے، میرا کاروبار اچھا چلنا چاہیے، میرے بزنس میں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک سب کچھ اچھا چلتا رہا تو سب دین اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن جیسے خراب ہوا، جیسے دین کا نقصان ہوا، جیسے آزمائے گئے، جیسے کوئی حادثہ رونما ہوا، جیسے کوئی انسیڈنٹ ہوا، تو کہتے ہیں کہ دین پر چل کر جب سے دین کو اپنایا ہے، جب سے وہ مکمل طریقے سے نماز کی پابندی کی ہے، تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو سوچ ہے 100% غلط سوچ ہے، 100% غلط سوچ ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم بندوں سے جو عبادت مطلوب ہے، جو بندگی چاہیے اللہ کو، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں آنی چاہیے، کوئی شرط نہیں آنی چاہیے کہ میں دین پہ چلوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں دیندار بنوں گا، میں متقی پرہیزگار بنوں گا، میں گناہوں سے بچوں گا تو میرا فلاں فائدہ ہونا چاہیے، میں اچھا بنوں گا، شرط یہ ہے کہ میرا یہ فائدہ ہونا چاہیے، میں نماز پڑھوں گا، شرط یہ ہے کہ میرا کاروبار اچھا چلنا چاہیے، میں روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، شرط یہ ہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہونی چاہیے، میرا گھر اچھا چلنا چاہیے، میں کسی حادثے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شریعت نے نظر کو کہا کہ نظر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نظر ماننا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ آدمی جب نظر مانتا ہے تو وہ یہی تو کہتا ہے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میں نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں فلاں اتنا چیز صدقہ کروں گا، میں نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، مجھے جاب مل گئی، میرا کاروبار اچھا چلے گا، تو میں اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کروں تو میرا فلاں کام کر، اگر تو چاہتا ہے کہ میں مستقل نماز کی پابندی کروں، میں تیری عبادت میں اپنی زندگی کو گزاروں، میں سچ بولوں، میں گناہ سے بچوں، تو شرط یہ ہے کہ تو میرا فلاں کام کر دے۔ یہ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ نظر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو مان لینے سے آپ کے تقدیر میں جو بات لکھی ہے یا ہونی ہے یا نہیں ہونی وہ ٹل جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان النظر لا یاتی بخیر، نظر مان لینے سے ایسا نہیں ہے کہ نظر آپ کی تقدیر پہ سبقت لے جائے گی، نہیں، تقدیر میں جو ہونا ہے وہ ہوگا، بلکہ نظر جب کوئی مان لیتا ہے تو شریعت کہتی چل تو نے نظر مان لیا، پورا کر۔ نظر ماننا تو یہ مکروہ ہے، اس قسم کے نظر، اس میں کنڈیشن لگا کر اللہ کی عبادت سے پہلے کنڈیشن لگائی جائے، شریعت کہتی کہ جب یہ نظر ماننا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نظر مان لیتا ہے تو نظر کا پورا کرنا واجب ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لہذا نظر کو، اس کو لوگ ہمارے یہاں ایک عام چیز ہے، دیکھیے شریعت نے اسی وجہ سے منع کیا، اس سے اسی وجہ سے شریعت نے اس سے ناپسند کیا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت سے پہلے کنڈیشن لگاتا ہے، شرط لگاتا ہے۔ اللہ سے شرط؟ کیسی شرط؟ عبادت ہی کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کی، عبادت کے لیے تمہارا کیا کام ہے؟ کیا ہم نے جو تم کو اس سے پہلے جو نعمتیں دی ہیں وہ کم ہیں؟ اپنے جسم میں انسان غور کرے، اپنی صحت پہ انسان غور کرے، ہواؤں پہ غور کرے، جو آکسیجن لیتا ہے اس پہ غور کرے۔ آکسیجن نہیں ملتا ہے، وینٹیلیٹر پہ لٹا کے ڈاکٹر 2 دن کا 3 دن کا لاکھوں روپیہ کھینچ لیتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو مجھ کو مفت مل رہی تھی، اللہ تو مجھ کو پہلے دے رہا تھا۔ خریدنے کے بعد مفت کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کو خریدا ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو مفت میں دے رہا تھا۔ کیسے شرط؟ اللہ کی عبادت کے پہلے، بندگی کے پہلے کیسی شرط؟ جس کے لیے پیدا کیا گیا اسی کے لیے شرط؟ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی ہماری اور آپ کی زندگی میرے بھائیو اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ آپ سوچئے دل میں جو ہمارے دل میں جو دھڑکن چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے، زندہ ہیں، ہر دھڑکن کے بدلے اللہ رب العزت اگر یہ مطالبہ کرتا، ہم سے شرط لگا دیتا الٹا کہ ہر دھڑکن کے بدلے دھڑکن چاہیے، دھڑکن چاہیے،
हर धड़कन के बदले तुमको सजदा करना होगा। आप सोचिए कितनी तेजी से दिल धड़कता है, कितनी रफ्तार से दिल की धड़कन दौड़ती है। अगर हर धड़कन के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे शर्त लगा देता, हमसे कंडीशन लगा देता कि हर धड़कन के बंदे मेरे बंदे तुझको एक सजदा करना है, बताइए जिंदगी भर हम जमीन से अपने सर को उठा पाते? नहीं उठा पाते। लिहाजा ये सोच 100% गलत सोच है, 100% गलत सोच है। मेरे भाइयों, दीन का रास्ता, अल्लाह की इबादत का रास्ता, ये पाने का रास्ता नहीं है, ये खोने का रास्ता है। यहाँ महरूमी है, यहाँ बेचैनी है, यहाँ वतन से दूरी है, यहाँ औलाद से महरूमी है, यहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ता है, हिजरत करना पड़ता है, वतन को छोड़ना पड़ता है, अपनों को छोड़ना पड़ता है, अपनों को गैर बनाना पड़ता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखिए, जब तक जिंदगी गुजारते रहे अमीन कहलाते रहे, सादिक कहलाते रहे, इज्जत की निगाह से लोग देखते रहे। कितने सहाबी हैं कि लोग जो कबीलों के सरदार हुआ करते थे, कबीलों के अंदर एक मकाम हुआ करता था, जैसे आमनतु बिल्लाही, जैसे अल्लाह पर ईमान लाया, नबी पर ईमान लाया, वैसा ही देखिए उनकी कोई हैसियत नहीं। गलियों में चल रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ ओहदे को गंवाना पड़ता है, मनसब को गंवाना पड़ता है, अना को कुर्बानी देनी पड़ती है, ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या कुर्बानी देते हैं? इतना बड़ा मजमा है। अभी फजर की नमाज में आइए, देखिए मस्जिद खाली। मैं तो यही सोता था, मेरी जिंदगी तो इसी मस्जिद में सोकर गुजरी है। मैं जानता हूं ना क्या सूरत हाल है। 4-5 लोग बेचारे, ये जो उलमा है वही एक तबका, 2-4 लोग बाहर से आ जाते हैं। क्या कुर्बानी देते हैं अल्लाह के दीन के लिए? फिर क्या मुतालबा करते हैं? किस कुर्बानी की बुनियाद पे हमारे अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, ये सदाएं हमारे लिए क्यों नहीं आती हैं? मता नसरुल्लाह, ये हम किस मुंह से कह पाएंगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? इस मुंह से जब अल्लाह का मुअज्जिन मस्जिद में पुकार रहा हो कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हम अपने गर्म बिस्तरों में पड़े हुए हैं, हम उठते नहीं हैं। ये हम सब की कोताही है। मेरे भाइयों, यहाँ ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। सब कुछ गवाकर जान जैसी कुर्बानी, जान जैसी कीमती चीज कौन गवाता है भाई? कौन गवाता है जान? ये सब कुछ गंवाने के बाद भी कहना पड़ता है कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अता न हुआ। दीन का रास्ता खोने का रास्ता है। यहां पाने से ज्यादा खोना पड़ता है, यहां पाने से ज्यादा खोने का हौसला लेके चलना पड़ता है। आप देखिए, मैं हिजरत की बात कर रहा था ना, बद्दू की बात कर रहा था। एक तरफ उनको देखिए, एक तरफ देखिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबी हैं। इन्होंने भी हिजरत की। हिजरत करने के बाद बीमार पड़ गए। मौसम रास नहीं आया मदीने का, बीमार पड़ गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम बीमार पड़ गए, अबू बकर बीमार पड़ गए, उमर बीमार पड़ गए, बहुत सारे सहाबा बीमार पड़ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना बीमार पड़ गए, मदीना उनको रास नहीं आ रहा था, बार बार मक्का खटक रही थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद मोहतरम अबू बकर बीमार हैं, बहुत सख्त बीमार हैं, मुझे इयादत की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ आयशा जाओ, अबू बकर की इयादत करो, उसकी बीमार पुरसी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि सहाबा शैतान ये वसवसा डाल रहा है, शैतान ये वसवसा डाल रहा है कि देखो तुम क्या पहले कैसे थे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कोई आदमी अगर कुफ्र से इस्लाम की तरफ आया है, कोई आदमी अगर किसी बुराई के अंदर मुलव्विस था, उसको छोड़ दिया, कोई आदमी अगर बिदाती था, बिदात से निकल गया, तो शैतान जब कोई हादसा होता है तो शैतान वर्गलाता है, बहकाता है, वसवसा डालता है दिमाग के अंदर। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु में इसी आयत करीमा की तफसीर में कहते हैं कि यह शैतान का बहुत बड़ा हथकंडा वसवसा है। आज फिलिस्तीन का मसला हो रहा है और इस तरीके से कितने न जाने कितने मसले होते हैं। ऐसे वक्त में दुनिया मजाक उड़ाती है कि तुम तो कहते फिरते हो कि तुम्हारा दीन सबसे सच्चा दीन है, तुम जिस माबूद की इबादत करते हो बड़ा ताकतवर है, कहां मदद आती है तुम्हारी? क्यों तुम बेचैन हो? क्यों तुमको मारा जा रहा है? क्यों तुमको काटा जा रहा है? क्यों तुमको पीसा जा रहा है? हमने तो दीन इस वजह से कबूल नहीं किया था, हमने तो दीन को सच इस वजह से कहा था कि उसके सच्चा होने की दलील है। हमने तो दीन इस वजह से कबूल किया था कि इसके कबूल करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और हम दीन की तालीमात पर यह देखकर अमल नहीं करते हैं कि इसमें नफा है कि नुकसान है, यह सोचकर अमल करते हैं कि यहाँ नहीं तो आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत हमको मिलेगी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों के जानों को, मालों को खरीद रखा है। हमने तो पहले सौदा किया है, हमको कोई फिक्र नहीं। अल्लाह का करम है कि ये मोमिन की शान है, एक मुसलमान की शान है कि इतने हादसे होने के बावजूद भी एक मुसलमान से मुलाकात कीजिए, देखिए खुश खुर्रम से मुलाकात करेगा, मिलेगा,
اللہ نے اس کو تسلی کا بہت بڑا سامان دیا. کفر کے اندر وہ طاقت نہیں ہے میرے بھائی. اس کو تو ذرا سی اگر کوئی کسی حادثے کا شکار ہوتا, کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو گھبرا جاتا ہے, اس لیے کہ پوری دنیا اسی کے لیے, اس کے لیے تو صرف دنیا ہے. ہمارے لیے تو دنیا سے بھی بڑی چیز ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان, یہاں کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. کاروبار فنا ہو جانے والا ہے, ہر چیز کو زوال ہے, صحت کو زوال ہے, مال کو زوال ہے. ہم تو امید لگائے ہوئے اس دنیا میں بیٹھے ہیں, اس زندگی میں بیٹھے ہیں جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, جو کامیابی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, جو نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گئی, ابو بکر کے پاس گئی. سوچئے کہ کتنی شدید, کتنی شدت میں اور کتنے بیماری کی حالت میں تھے کہ ان کی زبان سے انہوں نے, جب حضرت عائشہ نے پوچھا ابو جان میرے والد محترم کیسے ہیں آپ, تو کہا کل مصبح کل امرئ مصبح فی اہلہ. عائشہ, ہر آدمی اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال میں خوش ہے, مست ہے, مگن ہے. والموت ادنا من شراک نالہ, مگر اے عائشہ یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے. یعنی سوچئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیماری کی حالت میں, ایک شکر گزار بندے کا بیماری کی حالت میں یہ کہنا, یہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے. یہ اشارہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار تھے. نبی کریم علیہ السلام کو دھیرے دھیرے یہ لگتا گیا کہ لگ رہا ہے کہ صحابہ کا دل مکہ میں اٹکا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی, اللہ کے نبی نے دعا کی, اللہ سے 3 دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے صحابہ کے لیے مکہ کے, مدینہ کے اس موسم کو خوشگوار بنا دے, بیماری سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ تو مدینہ کے مد میں, یعنی مدینہ مد جو پیمانہ ہوتا ہے اس میں تو برکت ڈال دے. اور اے اللہ تو ان کے دلوں کو مکہ سے پھیر کر مدینہ کی طرف پھیر دے. یہی ان کی جگہ ہے, یہی ان کو اب زندگی گزارنا ہے, تو ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھا دے. تو میرے بھائیوں, اس روئے زمین پر انبیاء آئے, ان کو بھی آزمایا گیا, ان کو تو چیر دیا گیا. ایسے کتنے نبی قتل کر دیا گیا, آرے سے چیر دیا گیا, پورے گوشت, جسم کے گوشت کو نکال کر صرف ہڈیوں کو چھوڑ دیا گیا. اس روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ کے سب سے چہیتے بندے, اللہ کے سب سے وفادار بندے, جن کو دنیا صحابہ کہتی ہے, جن کے دلوں کے تقوی کو اللہ رب العزت نے دنیا میں آزمایا, اور ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا اپنی رضا کی, سند رضا سے اللہ نے رواز دیا کہ لو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ میرے وہ صحابہ ہیں کہ جن کے دلوں کو تقوی کو اللہ رب العزت نے آزما لیا ہے, اور کہہ دیا کہ جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی, تمہارے لیے بڑے اجر عظیم کا وعدہ ہے. یہ صحابہ, ان کی زندگی کو آپ پڑھیے, دیکھیے ابو بکر کا واقعہ میں نے بتایا, ایسے بڑے صحابہ ہیں. ایک صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہیں, ان کا واقعہ دیکھیے, ان کا قصہ دیکھیے. صہیب رومی بڑے مالدار, بڑے پراپرٹی بنائے مکہ کے اندر, بڑی جائیداد اکٹھا کی, بڑا پیسہ کمایا, کاروبار سیٹل کر لیا تھا مکہ کے اندر. ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد ہجرت کا ارادہ کیا, ہجرت کے لیے نکل پڑے. جب نکلے تو راستے میں مشرکین نے گھیر لیا, محاصرہ کر لیا, اور کہا صہیب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے جاؤ, بڑے شوق سے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اے صہیب تم نے مکہ کے اندر جو کچھ بنایا ہے, سرزمین مکہ میں رہ کر تم نے جو پراپرٹی, جو جائیداد, جو کچھ تم نے بنایا ہے, یاد رکھو ہم تم کو اس میں سے ایک تنکا لے جانے نہیں دیں گے. تم ہجرت کرنا چاہتے ہو, مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہو, محمد کے بعد جانا چاہتے ہو, محمد کے صحابہ کے بعد جانا چاہتے ہو, جاؤ, بڑے شوق سے جاؤ, ہم تم کو نہیں روکیں گے. لیکن یاد رکھو کہ ہم تم کو یہاں سے ایک تنکا لے جانے نہیں دیں گے. مکہ میں جو کچھ کمایا مکہ میں چھوڑو, جاؤ خالی ہاتھ. کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام کو جب پتا چلا, بتایا گیا کہ اللہ کے رسول وسلم آپ کا ایک دیوانہ, آپ کا ایک صحابی صہیب نام ہے, اس کی داستان یہ ہے. میں جب صہیب رومی کے بارے میں ایک نقطہ میرے ذہن میں یہ آیا جب میں پڑھ رہا تھا کہ وہ پہنچے اور گمنام ہو گئے. نبی کو بتایا گیا, تب پتا چلا کہ کوئی اتنا بڑا صحابی صہیب رومی نامی ہے جس کی داستان ایسی ہے کہ مکہ کے اندر سب کو چھوڑ کے آ گیا ہے, میرے لیے, میرے دین کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے سب کو چھوڑ کے آ گیا ہے. آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی مجمع میں
اور کسی کارکردگی میں اگر ہمارا نام نہ آئے، ہم کو کوئی یاد نہ کرے، تو ہم کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہم کو پکارا نہیں گیا، ہمارا نام نہیں لیا گیا۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے نام سے؟ اصل تو کام ہے میرے بھائی۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، یہ جو لگا ہوا ہے، اس کو لگا کر، اس کو بیٹھا کر کوئی ایسا آدمی ہوگا جو پیچھے بیٹھا ہوگا، اصل کارنامہ تو اس کا کارنامہ ہے۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، جتنے انبیاء کا ذکر کیا اتنے نبی آئے ہیں۔ جتنے نبیوں کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، بتائیے، ہاں نہ بولیے کہ اتنے ہی نبی آئے ہیں صرف؟ ہاں، صرف اتنے نبی آئے جتنا کا ذکر ہے؟ نہیں، اور نبی بھی آئے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنوں کے نام ہم نے بتائے ہیں، ان سے اور بھی کئی اور دوسرے بھی رسول ہیں، نبی ہیں، ان کا قصہ ہم نے آپ کے اوپر ذکر نہیں کیا۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ پر نبوت و رسالت کی اتنی بڑی ذمہ داری، نام نہیں لیا گیا، اتنا بڑا کام کیا، دعوت کے میدان میں اتنی مشقت برداشت کی، نام نہیں لیا گیا، تو کیا مطلب انہوں نے کام نہیں کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ صہیب رومی کے بارے میں نبی کو پتہ چلتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ایک صحابی ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رومی سے ملاقات کرتے ہیں۔ صہیب رومی آتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب کا یہ سودا، صہیب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سودا کیا تھا اللہ کے راستے میں، اپنے مال کو لٹا کر، جائیداد کو گنوا کر، انہوں نے دین کو جو حاصل کیا ہے، اللہ کے دین کو جو پایا ہے، دین کو جو قبول کیا، ایمان کی دولت سے جو مالا مال ہوئے ہیں، اس سودے میں صہیب کامیاب ہو گئے۔ ایسے ایسے صحابی ہیں کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد، جان گنوانے کے بعد، مال گنوانے کے بعد، کسی کی بیوی مکہ میں چھوٹ گئی، کسی کا جائیداد، کسی کی پراپرٹی، سب کچھ چھوٹ گیا۔ اتنی قربانی دینے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی ایسے ہیں کہ میرے بھائیو، دنیا سے گئے تو صحیح طریقے سے کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، سوچیے اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہے اللہ کے نبی کے، دنیا سے گئے تو مکمل طریقے سے کفن نصیب نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا، جب کفن ڈھانپ رہے ہیں، کفن اڑا رہے ہیں، تو چہرے کو ڈھانک رہے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر کو ڈھانکتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا کرو کہ سر کو ڈھانپ دو اور پیر پہ گھاس ڈال دو۔ اتنا کچھ گنوانے کے بعد کیا پایا؟ یہ راستہ میرے بھائیوں، یہ کھونے کا راستہ، یہاں پانے سے یہاں محرومیاں بھی ہوں گی، آپ گنوائیں گے، آپ کے ساتھ حادثات بھی ہوں گے، لیکن اس بنیاد پر آپ طے نہیں کر سکتے کہ یہ دین اچھا ہے کہ برا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو غلطی ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ وہ طریقہ ہے دین پر عمل کرنے کا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے کی قوموں کو عذاب دیا۔ اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے کی قوموں کو، اسی وجہ سے کہ وہ دین پر عمل کرتے تھے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا ہی کے اندر عذاب سے دوچار کر دیا۔ آج دیکھیے قرآن مجید، ایک مثال آپ دیکھ لیجئے کہ دین کو کس طریقے سے ہم لوگ اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دین کے چہرے کو اپنے مطلب کے لیے ہر آدمی نوچ رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، جس کا مقصد یہ ہے، یہ الگ بات ہے بائی ڈیفالٹ اس کو پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی تلاوت سے ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھو، سمجھو اور ہدایت حاصل کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ہدایت کی غرض سے پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ہدایت کے غرض سے پڑھتے ہیں، ہدایت کے ارادے سے پڑھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں ہدایت آ جائے۔ پڑھا تو اس وجہ سے جاتا ہے کہ ہماری زندگی مال آ جائے، کوئی پڑھتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے، کوئی اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، کوئی اس وجہ سے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پڑھاتا ہے کہ جب ان کے نکاح کا رشتہ آئے گا، ان کا رشتہ آئے گا تو ہم دھڑلے کے ساتھ کیا پڑھیں گے کہ ہماری بچی نے قرآن بھی 2 بار ختم کیا، 3 بار ختم کیا ہے۔ ہر آدمی دین پر، تو یہ دین پر چلنے کا پہلا غلط طریقہ میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو حقیقی معنوں محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے آزماتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ دین پر چلتے ہوئے کتنا کھونے کا جذبہ لے کر چلتا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، جب آزمائش پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کو نوازتا ہے۔ ایک بستی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستی والے اگر ایمان لے آئے، متقی پرہیزگار ہو جائیں، ایمان لے آئیں، گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو
تو ہم ان کے لیے آسمان اور کیا زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، کہ اگر یہ نصارہ، یہ عیسائی، یہ یہودی اپنے زمانے میں اپنی کتابوں پر عمل کرتے، ثابت قدم رہتے، اپنی تعلیمات پر چلتے، تو ہم لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِهِمْ، تو ہم ان کے لیے زمین سے بھی رزق کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے اوپر سے بھی رزق کے دروازے کھول دیتے۔ تو یہ دین پر چلنے والوں کی میرے بھائیوں پہلی بڑی غلطی ہے کہ میں دین پر چلوں تو میری دنیا بنے، دنیا سنور جائے، میرا کاروبار سیٹل ہو جائے، میرا سب کچھ اچھا ہو جائے۔ یہ پہلی غلطی ہے میرے بھائیوں، جس سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ دین، میں دہراتا ہوں اس بات کو، یہ دین اچھا ہے تو اچھا اس وجہ سے ہے کہ اس سے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دین سچا ہے تو سچا اس وجہ سے ہے کہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ ہم یہ دیکھ کر طے نہیں کریں گے کہ دین پر چلنے سے نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، نفع نقصان کو دیکھ کر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دین اچھا ہے کہ برا ہے۔ پہلی غلطی۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی ہے کہ دین کی تعلیمات پر آدھا ادھورا عمل کرنا، ناقص طریقے سے عمل کرنا۔ دین کی وہ باتیں، وہ تعلیم جو ہمارے خواہشات نفس کے موافق ہوں، ہمارے کمفرٹیبل زون میں آتی ہوں، جس کو سہولت سے ہم کر سکتے ہوں، جس کو کرنے میں ہم کو نقصان نہ ہو، اس پہ عمل کرنا۔ اور جو تعلیمات ہمارے کمفرٹ زون سے باہر ہیں، ہماری سہولیات سے باہر ہیں، 4 وقت کی نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، فجر نہیں پڑھ سکتے تو فجر کو چھوڑ دیا۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب کی رہنمائی میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں، مسجد میں دینداری ہے، لیکن کاروبار میں، بزنس میں مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ بزنس میں کسی عالم کی رہنمائی کی ضرورت، بزنس تو ہم خود کر لیں گے مولوی صاحب، ہم تو کئی سالوں سے کرتے ہیں، ہم کو تجربہ ہے۔ مسجد میں نماز کے مسائل بتائیے اور دیگر مسائل بتائیے، نمازی رہوں گا میں، لیکن باہر میری پہچان شناخت یہ ہے کہ مارکیٹ میں میری کوئی ویلو نہیں، میں جس کا لیتا اس کا دیتا نہیں ہوں، مارکیٹ میں جھوٹ بولتا ہوں، مارکیٹ میں میری شناخت پہچان یہ ہے کہ میں دھوکہ دیتا ہوں۔ تو یہ آدھا ادھورا دین پہ عمل ہے۔ قرآن ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر دین پر مکمل طریقے سے عمل کرو، آدھے ادھورے دین پر عمل نہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ جو اسلام ہے یہ کیا ہے؟ دین مکمل ہے، کس اعتبار سے مکمل ہے؟ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ یہاں آپ کو ہر چیز ملے گی، یہاں آپ کو تہذیب ملے گی، کلچر ملے گا، عقیدہ ملے گا، کتاب و سنت کی تعلیم ملے گی، کاروبار کیسا کرنا وہ بھی آپ کو ملے گا، گھر میں کیسے بیوی کے ساتھ رہنا، بیڈ روم میں رہنا ہے، اور اقتدار پر کیسے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کیسے آپ کو حکومت کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، وہ بھی آپ کو ملے گی۔ گھر سے لے کر، بیڈ روم سے لے کر، اقتدار کی کرسی، سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر آپ کو کیسے حکومت کرنی ہے، کیسے اپنی رعایا کا دیکھ بھال کرنا ہے، کیسے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، ساری کی ساری تعلیمات موجود ہیں، سب موجود ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو آدھا ادھورا دین پر عمل کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس پر پچھلی قوموں کو وعید سنائی، یہودیوں کو وعید سنائی۔ یہودی بڑے چالاک تھے، اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ کوئی یہودی کسی یہودی کو بے گھر نہ کرے، اپنے شہر سے نہ نکالے، قتل نہ کرے۔ لیکن کیا کرتے یہودی، جب ان کی اپنی دشمنی کسی یہودی سے ہو جاتی تھی تو کسی دوسرے سے مل کے یہودی کو قتل کر دیتے، یعنی ایک یہودی کو قتل کر دیتا اپنے مطلب کے لیے، جبکہ تعلیم یہ تھی کہ قتل نہ کرے، نکالے مت اپنے شہر سے، لیکن اپنی دشمنی میں آ کر وہ قتل کر دیتے، اس تعلیم کو نظر انداز کر دیتے۔ لیکن جب کوئی یہودی قید ہوتا، اپنا کوئی قید ہو جاتا، جیل میں چلے جاتا، تو اس کو جا کر چھڑاتے تھے، اس کو چھڑاتے